السلام علیکم ناظرین آج تمام باتیں شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا جملہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کو عزت راس ہی نہیں آتی۔ جس کو بھی عزت مل جاتی ہے، جب وہ عزت پا لیتا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کیا بن بیٹھا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص ہمارے سامنے ابھی وجود میں آیا ہے جس کا نام اقرار الحسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی تھی، بڑے لوگوں کے کام آتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، لیکن اب اس نے کیا کیا کہ ایک عامل جو کہ لوگوں کو دم وغیرہ کرتا ہے اور لوگ اس کو پیر بھی کہتے ہیں، کلندر کہتے ہیں، اور بہت سارے القابات اس کو دیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خود اس چیز کا اقرار نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں یا میں کوئی پیر وغیرہ ہوں۔ عام طور پر دیکھا جائے تو ہمارے لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو شفا ہو جائے کسی کے دم سے تو وہ 10-12 لوگوں کو آگے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں پہ ایک پیر ہے، ایک بابا ہے، فقیر ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو لوگ اس طرح ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے وہ صحتیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اقرار الحسن نے کیا کیا کہ سب سے بڑی بات اس کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ آپ اگر کوئی پیر ہیں، کوئی ولی ہیں، پہلے تو اس نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس طرح کا بتایا کہ میں بھی زنجیریں نکال لیتا ہوں، تو یہ کرتا مجھے بھی آتے ہیں، تو میں اس طرح کر لیتا ہوں، اس طرح کر لیتا ہوں، بغیر اس سے بات کیے بغیر سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کام شروع کر دیا۔ حالانکہ جو اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اکیلے کے اندر اس کی اصلاح کریں، اکیلے میں جائیں، ان سے بات کریں، ان کی اصلاح کریں۔ اگر وہ بات نہیں مانتا تو پھر آپ لوگوں کے سامنے اس کو لے کے آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی اس کے اندر یہ غلطی ہے، اور بتائیں بھی تب جب غلطی ہو۔ اب یہاں پر کیا لبے لباب ہے ان ساری باتوں کا کہ یہ گئے ہیں وہاں پر جا کے کہا جی کرامتیں دکھائیں، ہمیں یہ دکھائیں، ہم وہ دکھائیں۔ بھائی کرامت تو وہ دکھاتا ہے جو اللہ کا ولی ہو، ولی سے کرامت صادر ہوتی ہے، وہ شخص اپنے آپ کو ولی کہتا نہیں تو کہاں سے کرامت دکھا دے تجھے۔ اور دوسری بات رہ گئی کہ کیل نکلتے ہیں، جی زنجیریں نکلتی ہیں، بلیڈ نکلتے ہیں، تو اس نے کہا ہے جاؤ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، وہاں سے جا کے آپ سکین کروا لیں سکیننگ مشین سے بندے کو، اور پھر واپس لے کے آئیں، ایکسرا بھی ساتھ لے آئیں، تو میں آپ کو مریض کے گلے سے، اس کے حلق سے زنجیریں اور یہ کیل وغیرہ نکال کے دیتا ہوں، حالانکہ آپ سکین کروا کے آئے ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں اقرار الحسن شاہ صاحب سے، لیکن اقرار الحسن شاہ صاحب پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، ایک عامل کے پیچھے اور ہاتھ دھو کے پڑ جانا اور پھر ختم نبوت کو آڑے لے لینا۔ ٹھیک ہے آپ نے تحریک لبیک جوائن کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک لبیک جوائن کرنے کے بعد آپ جو بھی بولیں گے تو تحریک لبیک والے آپ کا ساتھ دے دیں گے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، اور کس بات پر کیا رد عمل دینا ہے، لہٰذا ابھی وقت ہے، آپ ان سب باتوں سے رجوع کریں، ان سے معافی مانگیں۔ اگر آپ سے مناظرہ نہیں ہو پا رہا، آپ درمیان میں جناب اویس ربانی کو لے کے آ گئے جو کہ خود ایک شیعہ ہے، اس کو کیا پتا، یہ لوگ تو ہمارے مخالف ہیں سارے، جن کو آپ لے کے تو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حق خطیب کے جناب آپ پیچھے پڑ گئے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آپ نے اپنا لہجہ دیکھا ہے ان کے ساتھ کس طرح کا لہجہ ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے وہ عامل ہے، عامل کے ساتھ لہجہ جس طرح کا ہونا چاہیے ہو، لیکن یہ لڑنے جھگڑنے والا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم عدالت جائیں گے، تو یہ سارے کرتب جو ہیں آپ دکھا رہے ہیں، ان سے آپ باز آ جائیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گامزن ہیں ان کو گامزن رہنے دیں، تنگ نہ کریں۔ اگر کسی کو شفا مل رہی ہے تو اس میں کیا کوئی برائی ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا عمل کیا ہے، اس عمل سے اگر دنیا کے اندر انتشار نہیں پھیلا تو اور کیا پھیلا ہے، لہذا اس سے رجوع کریں۔ اور آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آئندہ بھی خیال کریں، پہلے کسی اہل سنت کے جو متقی و پرہیزگار عالم دین ہیں ان سے مشورہ کریں، اور پھر دینی مسائل کی طرف آپ جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔